बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी चौधरी जावेद साहब भी मौजूद हैं। आम इंतखाबात के हवाले से मैदान सज चुका है, तकरीबन 10 दिन रह चुके हैं और सियासी सरगर्मियाँ भी अरूज पर है। आज मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इब्रार साहब मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे। 2 मरतबा ये इस हल्के से MNA मुंतखब हो चुके हैं और 2 मरतबा ये MPA भी रह चुके हैं। इनकी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, इस हल्के की कैसी चल रही है, इनकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, हमने देखा आप कैंपेन भी कर रहे हैं, डोर टू डोर आपकी मुहिम जारी है। आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन थोड़ी देर से की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मीडिया का बेहद मशकूर हूँ। आप आवाम को लम्हा बलम्हा बाखबर रखते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल कैंपेन तख़ीर से नहीं की। मुस्लिम लीग नून की कैंपेन 2018 जिस दिन से इलेक्शन पर डाका डाला था, चोरी हुआ था, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं या हम जो लोग थे, हमने अपने दफातर खोल कर हम बैठ के उस दिन से हमारी कैंपेन इस फितने के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़, इस यहूदी लॉबी के ख़िलाफ़ उस दिन से जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के की आवाम को मौका मिला है 2018 का बदला लेने के लिए। अब तो आवाम सारी निकल आई है और दुनिया देख रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जोग दर जोग लोग शामिल हो रहे हैं। सर अभी आप आवाम में जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? देखिए जी, लोगों की तो हमेशा बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं और रहनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के जो 5 साल ये गुजरे हैं, पिछले 5 साल में जो 4 साल का अरसा था, उसमें बिल्कुल ही मुल्क एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था। जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए मुल्क के अंदर, फिर वापस से एक कोलिशन गवर्नमेंट ने इसे डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन अभी भी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अवाम चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, वो उनके सवालात बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मौका मिला और उन्होंने जब भी इस सिस्टम के अंदर मौका मिला कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें, तो उन्होंने हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के जो दिल की आवाज़ होती है उस पर उन्होंने अपना कान धरा और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मुल्क के अंदर बेशुमार ऐसे मंसूबे किए जिसमें आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता रहा। सर ये तासर भी पाया जा रहा है कि नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई है, पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये देखें, ये बातें हर दौर में होती रहती हैं, कोई किसी की लाठी किसी की बहस नहीं। मैंने आपको कहा है कि हम 5 साल अपोजिशन में बैठकर हमने काम किया। 5 साल बाद अगर आवाम ये जान चुकी है कि इस मुल्क का अगर कोई वफादार है, इस मुल्क के साथ कोई मुखलिस है, इस मुल्क की, जब देख रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो झूठे मुकदमात बने, आज वो सारे अल्लाह की अदालत में उन्होंने अपना फ़ैसला छोड़ा, तो आज सारे मुकदमे उनके ख़त्म हो चुके हैं। जब मियाँ साहब लाहौर में आए, रिसेप्शन उनका हुआ, जो स्पीच उन्होंने की वो लोगों के दिल, उस स्पीच ने लोगों के दिल मोह लिए थे और लोग समझ चुके थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जो इस मुल्क की बेहतरी और अवाम के साथ बेहतर सलूक करेगा, और कोई लीडर ऐसा नहीं है। तो जब अवाम ये जान चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर हैं, समझ चुके हैं और मियाँ नवाज शरीफ के काफ़िले में चल पड़े हैं। अब चाहे मरीम नवाज जलसा करें, शहबाज शरीफ करें, मियाँ साहब करें, हमजा साहब करें, जहाँ भी जलसा हो रहा है उसमें आप देखें हज़ारों के नहीं लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं जोग दर जोग। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे इधर रावलपिंडी कैंट में हमारे साथ नवीद खान, अवैस मुग़ल और उनकी पूरी टीम PTI की जो थी वो शामिल हुई। कल हमारे साथ मलिक इमरान और पोपी जो कि कैंडिडेट था मेंबर कैंट बोर्ड 10 से रशीद खान साहब के मुकाबले में, कल वो हमारे साथ शामिल हुए। इसी तरह और इतने लोग हैं जिनकी एक लंबी तवील लिस्ट है, जिस तरह गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग PTI को खैराबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, हमारे साथ वो चल रहे हैं। ठीक मलिक साहब, PTI वाले के तासर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ MPA इंतज़ामिया मिली हुई है और इंतज़ामिया से मिल के हमें कैंपेन चलाने देते और हमारे इलेक्शन ऑफिस जो है ना वो बंद करवा रहे हैं। ये कहाँ तक छापे पड़वा रहे हैं हमारे ऊपर? देखिए जी, जब एक बंदे पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो और वो आपके GHQ जो एक अदारा है मुल्क की हिफाजत की ज़मानत का,
جو ملک کی سرحدوں میں جو نوجوان وہاں جا کر شہید ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیوہ ہیں، اور اس ادارے پر اگر کوئی شخص حملہ کرے، جنا اس پر کوئی حملہ کرے، ملک میں جلاؤ گراؤ کرے، ملک کے اندر انارکی پھیلائے، ملک کے ہر ادارے کے اندر وہ ٹکراؤ پیدا کرے، تو جب ان پر یہ مقدمات بنے ہیں تو وہ نہ تو مسلم لیگ نون نے بنائے ہیں، نہ میں نے یا آپ نے بنائے ہیں، وہ ان کی اپنی نالائکی، اپنی ناسمجھ اور اپنے کارناموں سے بنے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مقدمات بھی ہٹ جائیں اور ہم الیکشن بھی لڑیں، تو وہ جائیں عدالت میں اپنی ضمانتیں کرائیں، ضمانت کے بعد الیکشن لڑیں۔ اب ایک آدمی پر دہشت گردی کا مقدمہ اور وہ کہے جی میں روڈ پہ گھوموں پھروں، مجھے لوگ نعرے بھی لگائیں، پھر قانون تو نہ ہوا نا اس ملک کا۔ قانون اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے کسی ساتھی پر بھی مقدمہ ہو تو وہ بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں پر مقدمہ، جن لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جن لوگ انہی کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کو عدالت نے چھوڑ دیا ہے، ضمانت دے دی ہے، تو وہ تو گھوم پھر کے اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ ملک صاحب انشاءاللہ آپ منتخب ہو جائیں، اور منتخب ہونے کے بعد آپ کے کون سے بڑے مسائل ہیں جو آپ کہتے ہیں منتخب ہو کے وہ مسئلے مسائل میں حل کروں؟ دیکھیں جی، میری خواہش ہے، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے۔ میں نے اس حلقے میں بڑا کام کیا ہے جی، آپ کے سامنے ہے۔ میں نے بے شمار جہاں میں نے ڈگری کالج بنائے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، میں نے ہائی اسکول بنائے، مڈل اسکول بنائے، پرائمری اسکول بنائے، میں نے پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ دلوایا، میں نے 9 یہاں ڈسپنسریاں بنائیں، میں نے کینٹ ہاسپٹل میں 60 کروڑ روپے کی گرانٹ دے کر راولپنڈی کینٹ کے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا۔ اسی طرح میں نے واٹر سپلائی پہ بڑا کام کیا، اسی طرح میں نے روڈوں پر بڑا کام کیا۔ کنوے روڈ جو بنا ہوا ہے قاسم مارکیٹ سے شروع ہوتا ہے، اسکیم 3 تک جاتا ہے، بڑا روڈ تھا، فری سگنل۔ اسی طرح برج بنائے، پردائی موڑ کا ہے، گولڈا موڑ کا ہے۔ اسی طرح میں نے اور بے شمار انڈر پاسز بنائے ہیں، قاسم آباد میں بنا ہوا ہے، نصیر آباد میں بنا ہوا ہے۔ اس طرح میں نے بہت سارے جگہ ہے جہاں جنازہ گاہ بنائی۔ آپ کے سامنے اگر آپ آدھرا سے گزریں آپ کو نظر آئے گی، ڈوک مستقیم سے گزریں نظر آئے گی، سیام جائیں آپ کو نظر آئے گی، قاسم آباد جائیں آپ کو نظر آئے گی، آپ ڈھیری جائیں وہاں نظر آئے گی، آپ تلسا جائیں گے وہاں نظر آئے گی۔ آپ جس علاقے میں جنازہ پڑھنے کی جگہ موجود تھی وہاں میں نے ایک شیڈ دیا، چھت دی، تاکہ لوگ اس کے اندر بارش دھوپ میں جنازہ پڑھ سکیں، وہاں عید کی نماز پڑھ سکیں۔ یہ میرے حلقے کے اندر بے شمار اس طرح کے بے شمار کام ہو رہے تھے۔ لیکن اب میری ایک دل کی خواہش ہے کہ زندگی پتہ نہیں کتنی کسی کی ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا میرا اگلا سانس آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، کامیابی دی، تو میں راولپنڈی کینٹ میں ایک بڑا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں جو کہ عام عوام کی پہنچ میں ہو اور ہر شہری وہاں سے مستفید ہو سکے۔ میری دل کی یہ بہت بڑی خواہش ہے۔ میں اپنی عوام سے یہ کہوں گا، جہاں آپ مجھے ووٹ کاسٹ کریں گے میرے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مشن کو کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے سر، اگر ہم 2018 کی بات کریں تو جو نتائج آئے تھے انتخابات کے، مسلم لیگ نون نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، RTH بٹھا کے تمام تر فیصلے جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں کیے گئے۔ ابھی لوگوں کا یہ تاثر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے انتخابات تو پولنگ ڈے سے پہلے ہی متنازع بنائے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خود بتایا ہے کہ متنازع نہیں ہے۔ دیکھیں، ساری پارٹی جو اسلامی کمپین کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کمپین کر رہی ہے، TLP کر رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، اور چھوٹی موٹی ساری پارٹیاں کمپین کر رہی ہیں، سب کے بینر لگ رہے ہیں، سب کے اب ایک آدمی دہشت گردی کے پرچے میں ہو اور وہ کہے جی کہ مجھے یہاں کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ وہ جان بوجھ کر ایک ایسی ہوا بنانا چاہتے ہیں۔ ہارے ہوئے تو وہ ہیں، نہ آپ نے ان کو ہرایا ہے نہ میں نے ہرایا ہے۔ ان کے اپنے کرتوتوں سے، اپنے کارناموں سے، جو عوام کے ساتھ دوری تھی ان کی، جو عوام کو انہوں نے لوٹا ہے۔ ہم نے کہا تھا عمران خان کو کہ آپ کو عرب نے، جو ہمارا ایک پاک سعودی عرب ہے، ہمارا ایک دوست ممالک ہے، وہ آپ کو ایک گفٹ کرتا ہے، اس گھڑی کو آپ بھیج دیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ فارن فنڈنگ کیس میں جو پیسہ آتا ہے پارٹی کا اسے کہیں استعمال کریں۔ ہم نے نہیں کہا شوکت خانم میں آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو کسی اور جگہ لگائیں۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا انہیں۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ پنکی پیرنی سے حساب کرا کے چلیں، اپنے کپڑوں کے اندر سوراخ کر کے جائیں نہ جائیں۔ آپ کی کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کتنے دن انہوں نے رکھی، آپ اس وہاں نہیں گئے تدفین کے لیے۔ تو یہ ایسی چیزیں انہوں نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، اس میں ہمارا آپ کا کسی کا قصور نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسے کام کریں کہ آپ سائفر کا ایک لیٹر لیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ، ایک ہمارے چاہے کوئی بھی ممالک ہو، دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے لیٹر کو آپ ٹیمپرنگ کر کے اسے اپنی مرضی سے استعمال کریں اور اپنی جو ہے ریٹنگ بڑھائیں۔ یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔
تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے خود آ گئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے اور اتنی اکثریت سے کامیاب ہوگی کہ وہ خود اپنی گورنمنٹ بنا سکے۔ اتحادیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو اس وقت کے فیصلے ہیں، جب الیکشن کے نتائج آئیں گے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم سمپل میجارٹی سے اپنی سیٹیں جیتیں، ہم جیت گئے اس کے بعد ہمیں 2 کے لیے بھی اگر کسی کے ساتھ الائنس کرنا پڑا ہم کریں گے، کیونکہ ملک کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور میاں محمد نواز شریف چوتھی دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ سر آخر میں آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے حلقے کی عوام کو یہی کہوں گا جی کہ یہ ایک ٹولہ ہے فتنے کا، آپ ان سے بچیں۔ اب ان کے اوباش جو ہیں فتنے والے نوجوان، وہ پولنگ ڈے پہ غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، وہ لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، پیار ہے، ہم صبر والے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی لسٹیں دیکھیں، اپنے لوگوں تک پرچیاں بچائیں، لوگوں کو لے کر پولنگ اسٹیشن پہنچیں اور اپنا ووٹ کو کاسٹ کرائیں، فیملی کا، گھر والوں کا، محلے داروں کا، اڑوس پڑوس ساتھیوں کا، ہر جگہ پر زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرائیں، شیئر پر مور لگائیں۔ NA 55 میں، PP 14 میں، PP 15 میں آپ جتنی زیادہ شیئر پر موریں لگائیں گے اتنے زیادہ انشاءاللہ راولپنڈی کینٹ NA 55 میں ترقیاتی کاموں کا زور و شور ہوگا۔ بہت شکریہ سر، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ انہوں نے کہا کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے اور نکلیں اپنے گھروں سے، مور لگائیں شیئر کے اوپر، اور پہلے بھی اس حلقے کی خدمت کیے، آئندہ بھی اگر عوام نے موقع دیا تو حلقے کی خدمت کریں گے۔ بہت شکریہ۔